مجھے افسوس ہوا وہ ایک یوٹیوبر رجب نامی اس نے یزید تیری جات لعنت بے شمار. دیکھو ہمارے اسلام کے اندر گندے بندے کی وجہ سے اس کے ماں باپ اور اس کی نسل کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے. ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ کافر ہو گیا تھا کنان, تو کیا حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی ایسا جملہ بول سکتا ہے؟ ہمارے اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. دوسری بات, اگر کسی بندے کی وجہ سے نسل ساری کو گندا کہنا ہے تو پھر مجھے آپ حضرات بتائیں, آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں, ابو لہب کس نسل میں سے تھا؟ کیا یہ بنو ہاشم نہیں ہے؟ اس کے بیٹے کیا تھے؟ کیا یہ بنو ہاشم نہیں ہے؟ تو کیا آپ سارے بنو ہاشم پر لعنت کریں گے اور برا کہیں گے؟ کرنے جی گندا ہوئے تو باقی میں کی قصور ہے. تو میں نے کہا یہی تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں میری جان. اگر کوئی بندہ گندا ہو جائے تو اس کی وجہ سے باقی ساری نسل کو کچھ نہیں. اور یہی بنو امیہ کے بارے میں ہماری اہل سنت کا نظریہ ہے. جتنے گندے بندے ہیں وہ مثل مروان ہوں یا یزید ہوں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر عثمان غنی جیسا بندہ ہو, ماشاءاللہ حضرت علامہ صاحب تشریف لائے, اللہ کریم آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. ہماری محفل کی روح رواں شخصیت جو سال ہا سال سے, بسم اللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ویلکم حضور, آپ تشریف لے آ جائیں, ادھر تشریف لے حضور. آپ علامہ غلام مرتضیٰ نوری صاحب, اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. آپ نے جلوہ گری فرمائی, مزید ہماری محفل کا حسن بڑھ گیا. بات سمجھ رہے ہیں بھائی جان؟ تو میں سمجھاؤں آپ کو, بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. اس بات کو سمجھیے, بنو امیہ کے بارے میں بھی اہل سنت کا نظریہ یہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بنو امیہ میں یزید تھا, مروان تھا, لہذا ہم سب پر لعنت کر دیں. او بھائی آپ کون ہیں؟ کون سی مخلوق ہے؟ کیا آپ کو کوئی علم کی ہوا نہیں لگی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, کیا کہو گے؟ ابو لہب اور اس کے بیٹے ہیں بنو ہاشم کو کیا کہو گے؟ کہتے ہیں ہم تو ان کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے. تو میں نے کہا پھر یزید کو برا کہہ جتنا کہنا ہے, اور تو اتنا نہیں کہہ سکتا جتنا ہم کہتے ہیں. تیری جرت ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی نا؟ چونکہ لوگوں نے تو یزید کا بہانہ بنایا ہوا, اصل بات تو صحابہ کے خلاف کرنی ہوتی ہے نا. تو یہ گند اپنے ذہنوں سے نکالو اور مسلمان بنو. اور میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ جتنے بنو امیہ ہیں, اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دی ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بڑی بیٹی سیدہ زینب, ان کے جو شوہر ہیں حضرت ابو العاص بن ربیعہ وہ بنو امیہ کے ہیں. نبی پاک کی 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم و رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما, ان دونوں کو کہاں نبی پاک نے, عثمان غنی, اور وہ کیا ہیں؟ بنو امیہ کے ہیں. نبی پاک کی بیوی حضرت ام حبیبہ کون ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی. حضرت امیر معاویہ کی بہن کون ہے؟ بنو امیہ. اور میں آپ کو ذمہ داری سے بتاؤں, مناقب آل ابی طالب میں لکھا ہے, اور یہ حوالہ ہمارا نہیں ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسن و حسین یہ دونوں داماد تھے حضرت عثمان غنی کے. ہاں, ان کی بیٹی ہے جن کا نام ہے عائشہ. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ حضرت عثمان غنی کی بیٹی ہے جن کا نام ہے عائشہ. بعض کتابوں میں فاطمہ بھی لکھا ہے, لیکن عائشہ زیادہ ہے. تو فرمایا اس کے ساتھ پہلے امام حسن کا نکاح ہوا. کون ہے یہ؟ گھر بنو امیہ کا ہے, اور نکاح حضرت امام حسن کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ صدقے جاواں تہاڈی چوپ بھی سانو بڑی دور تک لے جاندی ہے. لیکن اس بات کو سمجھو, آپ نے نکاح جب امام حسن شہید ہوئے تو اسی بیوہ سے نکاح امام حسین نے فرمایا ہے. یہ گھر بنو امیہ کا ہے, اور یہ شادیاں کون کر رہے ہیں؟ جنت کے سردار کر رہے ہیں. کیا کہو؟ او بھائی جو گندے ہیں وہ گندے ہیں, یہ ہم اہل سنت کا نظریہ ہے. تو یہاں سے میں بات کہنا چاہتا ہوں اس ملعون شخص کو جس نے یہ کہا کہ یزید تیری جد, اصل میں وہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندہ اور دیگر جتنے صحابی ہیں اور صحابیات, ان پہ تان کرنا چاہتا ہے. گندے بندے کی وجہ سے آپ ان کے بڑوں کو اور مسلمانوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اور میں یہاں پر حکومت وقت سے بھی گزارش کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ایسے ماحول کے اندر ایسے لوگوں کو نہیں پکڑتے؟ کیا وجہ ہے اور کیوں اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے؟ ایسے کو پکڑ کر قرار باقی سزا دی جائے, ایک آدھے کو لٹکا دیا جائے. آپ نے فصل بچانی ہو تو ایک کبا مار کے لٹکا دیتے ہیں, ایک لٹک گیا تو باقی کام ہڑدا ہی کوئی نہیں, ایک نو لٹکا دے ہو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن یہ سستیاں ہوتی ہیں. ان 10 دنوں میں تو بڑا عجیب سا ماحول بنا دیتے ہیں کہ ایسے جو بدکار لوگ ہوتے ہیں, اور پھر اس کی حالت کیا ہے معذرت کے ساتھ. دیکھو اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے ہم نہیں کہتے, لیکن اسلام کی دھجیاں اڑائے تو ہمارا حق بنتا ہے. سارا سال اپنی امی نچانے والا, اپنی اباجیاں نچانے والا, اپنی بیگم اور بیٹیاں نچانے والا, اور وہ بدکار ماں کا بچہ بھی بتائے گا ہمیں کہ جناب حضرت ابو سفیان و معاویہ کون ہے. میں نے کہا جو معاویہ جنت کے سرداروں کو سمجھ آ گیا وہ بدکاروں کو سمجھ نہیں آ سکتا ہے.
سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ حضرت امیر معاویہ سے کس نے صلح کی ہے؟ حضرت حسن حسین نے، اور یہ جنت کے سردار ہیں. خدا کیا ایسے ہر کتے کو لگام ڈالی جائے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور ہم یہاں بالکل یہ ایک عجیب سے کئی بندے بن کے بیٹھ جاتے ہیں، بات کرنے کی جرت نہیں رکھتے. اور مار کے کیسے جاؤ گے قبر میں؟ کیسے دفاع؟ کیا اگر سوال ہو گیا تو جواب دیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ کی عزت پر جب حملہ ہو تو عالم اپنا علم چھپا نہیں سکتا، چھپائے گا تو لعنت ہوگی. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اس لیے ہم کرسی کا حق ادا کریں اور بات سمجھنے کی کوشش کریں. تو عرض یہ کر رہا ہوں، اگر ہمارے حکومتی ادارے تھوڑا سمجھداری کا مظاہرہ کریں، ایک نو ٹانگ دے باقی سارے نو عقل آ جائے. ناچنے والیوں کے بچے بھی بتا رہے ہیں کہ کون کیا ہے اور جا کم کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کے بارے میں تو قرآن بھی شاہد ہے اور مصطفیٰ کا فرمان بھی شاہد ہے. تو بتائیے رہا، بد دمنی ایسے لوگ کرتے ہیں. جو اختلاف تیرا یزید کے ساتھ ہے تو یزید کو بات کرنا، ہم نہیں کرتے. ہماری تقریریں سنو نا. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آپ ترازو انصاف اس کو ایک طرف نہ دھکیلیں کہ مسئلہ خراب ہو جائے، اس کو برابر رکھیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو فکر ہے اس کا تیسرا نقطہ یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا وہ گندا بندہ ہے، اور جس کے ہاتھ میں اتنا بڑا ڈکٹیٹر مر گیا، کسی نے قبر دا نہیں پتا. یہ جگہ بدماش علماء تے پرچے کردہ سی تھی جناب علی، یہ کرو تے وہ کرو تے فلانا تے ڈمکانا. کدھر ہے قبر اس کی؟ یہ جو مالکوں کے غدار ہوتے ہیں یوں مارے جاتے ہیں. کہاں گئی تیری حکومت؟ کہاں گیا تیرا کروفر؟ کہاں گئی ڈکٹیٹرشپ؟ اور ادھر سے ایک پولیس والا ہے، نام ممتاز قادری ہے، جڑے اجے منہ بالکل بند کر کے بیٹھے ہو. تہاڈا حق بندا ہے آواز ہٹے تائیں آوے سرکار ہے. سارے بندے اس کی قبر کو جانتے ہیں. کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اصل یہ مسئلہ ہے، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. توجہ ہے نا؟ جو بزرگ جو علماء اور دین کا مخالف ہو جائے نا وہ یوں مٹ جاتا ہے. تو مرزا ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو باہر نکل کے کسی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو کیا یہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے ایک، یہ کفر کا پودا ہے، یہ مسلمانیت کا پودا نہیں ہے، یہ یہودیت کا پروردہ ہے جو ایسی بکواسات اور لغویات اور فضولیات بکتا رہتا ہے. تو یہ چورن بیچا ہے. سارے مسلمان اکٹھے ہو جائے تو سب کو ٹھیک ہو جائے گا. ادھر دیکھا ہے اگر پتہ دلیل کیا دیندا ہے؟ کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، دین ایک ہے، اللہ ایک ہے. تو پھر نہیں اکٹھے ہوں گے. ساڈے کے دو چار کالجی ہے، ہاں یار یہ بات تو بہت اچھی کر رہا ہے. میں نے کہا یہ لبرل ہے، یہ مذہبی لبرل ہے. لبرل کا مطلب ہوتا آزاد خیالی، جو آپ کو سمجھ آئے وہ پسند اور جو نہ سمجھ آئے میں نہیں مانتا. اسی تینوں ماننے ہیں یا پر کام کر بڑا آ گیا منہ چوک کے. لیکن میری بات کا لطف لینا، یہ جو کہتے ہیں اللہ کے قرآن ہے کہ نماز ہے کہ سجدہ ہے کہ سارا، تو امام حسین کے سامنے جو لشکر کھڑا تھا وہ کلمہ بھی وہی پڑھتے تھے. میں آپ کو کہوں بولو تو میرا خیال ہے یہ ناانصافی ہوگی. کلمہ بھی وہی تھا، اللہ بھی وہی تھا، قرآن بھی وہی تھا، رسول بھی وہی تھا، سارا اکٹھا تھا. لیکن امام حسین کی جماعت الگ ہے، ان کی جماعت الگ ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ او میرے عزیز میرے بھائی، امام حسین نے جتنے صلح کلیت ہیں، جتنے آج کل سارے حلال و حرام کو اکٹھا کر کے ہم امن کریں گے، اتحاد کریں گے، تمہارا جنازہ امام حسین نے کربلا میں نکال دیا ہے. فرمایا ہم ان سے اتحاد نہیں کر سکتے. وہ جیڑا اتنا کہ شریعت دا مخالف ہوئے جدو او دے نال اتحاد نہیں تو جیڑا ابو بکر نو بھوکے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو اہل رسول کو بھونکے اس کے ساتھ کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا گل کلمے دی نہیں، گل قرآن تے کعبے تے اللہ دی نہیں، گل اے گل اصل مک دی ہے. اللہ نو من، رسول نو من تے نال اونا نو من جنہاں نو اونا منوایا ہے. ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے ایک جنازہ آیا. حضور یہ جنازہ پڑھا دیں. نبی پاک کے پاس جو جنازہ آیا ہوگا آپ مجھے ایمان سے بتائیں وہ کسی یہودی عیسائی کا جنازہ تو نہیں ہوگا نا؟ بولو. نبی پاک کا جنازہ آیا کسی کلمہ گو کا ہی ہوگا نا؟ وہ یار بولو تو صحیح نا. تو نبی پاک نے فرمایا ہم نہیں جنازہ پڑھائیں گے. کہا کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ فرمایا انہو کان یبغض عثمان، فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے. تو کسی نے بھی نہیں کہا حضور کیا ہو گیا عثمان پاک کو نہیں مانتا. کوئی بس کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، چھوٹی موٹی ہو سکتی ہے. قرآن ایک ہے، کلمہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، سارا کچھ ایک ہے. وہ جو سب کو مانتا ہے تو آپ جانے دیں. فرمایا نا نا،
وہ جیڑا میرے صحابہ نو نہ مننے سانو قبول ہی نہیں ہے. تو مسئلہ سمجھ آیا کوئی نہیں آیا؟ جو صحابہ اور اہل بیت کا نہیں ہے وہ کبھی بھی ہمارے دین میں قبول ہو سکتا. اور یہی حضرت امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتا رہے ہیں. تو یہ جو مرزا چورن بیچتا ہے اور یہ جتنے آج کے تین ڈبے کٹھے ہو جاندے نے سال تو بعد ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں کدے نال میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, یہ ریکارڈنگ اور میں ذمہ دار ہوں اس بات کا. ہر مسلک کے دھتکارے ہوئے لوگ وہ کٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ہم اتحاد کریں گے. ہر مسلک کے دھتکارے ہوئے میرے جملے دا مول ہی نہیں پایا. اللہ دی قسم ہر مسلک دے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں جنہاں نو کئی ایسے نے جنہاں نو پیر کوئی نہیں ماندا او ادھر رل کے بھی سانو کوئی مان جاوے. دھتکارے ہوئے لوگ, یعنی میں اگر یہ کہوں لنڈے دے 3 ڈبہ آئے ہو صدقے جاواں, سمجھ آ رہی ہے؟ میں اگے تو بڑا ہاتھ تھوڑا کیتا ہویا ہے کیونکہ نوری صاحب بھی مینوں کہندے رہندے نے, سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہاتھ تھوڑے دا مطلب یہ نہیں ہے کہ تانوں مسلک نہ دس کے جاواں گا. پورا جی میں ایک باری گنا ویلن جو ٹپدا ہے نا تے چنگا مستری ہوے نا تو چوک کے نہ دوے پاسے دوہرا کر کے پھر تون دیندا ہے. انشاءاللہ دوہرا کر کے بھی تننا گا یس کر دیاں گے اللہ دے فضل دے. اس مسئلے میں بولو ذرا بولو 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 گل سمجھا رہے ہیں. مسلک شک فکر حسین شک, ہر مسلک کا جتنا بھی ردی مال ہے 3 ڈبہ ہے اور جتنے بھی یقین کرے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں کہ تانوں مسلک والا مندا کون ہے؟ تسی تے جتے چلے جاؤ تے سارے کھوتے گھوڑے کٹھے کر کے بھی انہیں بندے نہیں ہوندے. جن نے نوری صاحب نے ایک اعلان کیتا تھا 1000 بندہ کٹھا ہوا. وجہ کیا ہے؟ مسلک. اور اس علاقے میں نوری صاحب قبلہ اور ان کے بیٹے علامہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب ان کا وقار ہے ہی مسلک کی وجہ سے. اور ہماری دعا ہے اللہ ان کو مسلک پر استقامت نصیب فرمائے. اور جتنے علاقے کی معزز شخصیات ہو, علماء ہو, سادات ہو, مشائخ ہو جو ان کے ساتھ تعاون کرتے, اللہ تمہیں بھی خیر و برکت عطا فرمائے. میرا ایک عرصے سے ان کا تعلق ہے. میں نے ان لوگوں کو ہمیشہ جوڑنے والا پایا ہے, توڑنے والا نہیں پایا. لیکن ہمارے لوگ اس جوڑنے کا غلط مطلب نہیں, سارے اکٹھے ہو جاؤ نا اپنے. اور دوسری بات, آپ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہم اس بات کے قائل ہیں کہ برداشت ہونی چاہیے, عدم برداشت کے ہم قائل نہیں ہیں, برداشت ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ کوئی بھی کسی کو تنگ نہ کرے ورنہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, ہم اپنا دفاع کرنے کا حق رکھتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن انہوں نے اپنے علاقے کے لیے جب بھی کوئی سٹرگل کی ہے, محنت, محبت, کوشش اور حضور کی محبت کا فروغ, صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے فروغ کے لیے کام کیا ہے. اسی واسطے آج آپ لوگ اتنی محبت کرتے ہو, ورنہ کون اتنے حبس کے موسم میں بیٹھتا ہے. عزیزو, میں ان کے لیے بھی دعا گو اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بس کر دوں, ورنہ فکر حسین کا اگلا نقطہ عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں. امام, یہ فکر حسین کا 5واں نقطہ میں نے دیا تھا آپ کی خدمت میں کہ امام پاک نے یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا کہ جو کہتے ہیں نہیں جی اللہ ایک رسول ہے, کہ کلمہ ایک ہے, داڑھی ہے, تو ہم سب اکٹھے ہو جائیں. امام حسین نے تو وہاں پر جماعت اپنی کروائی, اذان اپنی ہے, بالکل ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. اور مدد دی گل, رش نہیں ویکھیا, حق ویکھیا. یہ تو فکر حسین کا نقطہ ہے. تو کہاں گئے یہ لوگ جو کہتے سارے اکٹھے ہو جائیں گے؟ 3 ڈبے اور ردی کا مال, دھتکارا ہوا مال کبھی بھی یہ اپنا وعدہ پورا کروا سکتا, کیونکہ یہ شریعت کے مخالف ہے, شریعت کے مطابق نہیں ہے. آ جائیے ذرا فکر حسین کا 7واں نقطہ. تھکتے نہیں گئے؟ اور میں اسی پر بات ختم کروں گا. اچھا, اس کے تحت بھی آگے 6-7 ہیں, لیکن میں سب کو اکٹھا کر لیتا ہوں. توجہ میری طرف دوستان گرامی. ایک کردار ہے امام حسین کا, پوری شیٹ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. نماز ہے, روزہ ہے, تلاوت ہے, سجدہ ہے, پردہ ہے, ادب ہے, امن ہے, صحابہ کا ادب, اہل بیت کا ادب. یہ ہے حسینی کردار. موٹی موٹی باتیں میں نے کہی ہیں. دوسری طرف ہے یزیدی کردار, بے نمازی ہے. توجہ میری طرف سارے حضرات, بڑی پڑی اے موبائل چو نکلے ہو کا ہو, گل سنو, اے تھوڑے بڑے مطلب دی گل ہے. سارے احباب, عوام و خواص, توجہ. یزید بے نمازی ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, جری علی الکبائر ہے, اور اس پر علماء کا اجماع و اتفاق ہے. اعلیٰ حضرت نے فتح رضوی میں یہ لفظ لکھے ہیں. اور اس کے بعد یہ سنیے, یہ سودی بھی ہے, شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہے, صحابہ اور اہل بیت کا بے ادب ہے, مکے کا بے ادب ہے, مدینے کا بے ادب ہے. یہ 2 کردار ہیں. کیا ہیں؟ بولو نا فرانسیٹوں والو. یہ 2 کردار ہیں, ایک یزیدی اور ایک
حسینی. آپ ذرا توجہ کیجئے تاکہ بات آپ کی خدمت میں مکمل کر سکوں. آپ بتائیں یزیدی کردار پہ عمل کرنا چاہیے یا حسینی کردار پہ عمل کرنا چاہیے؟ ایمان سے بتانا ہے ہم حسینی کردار عمل کرنے پر کمزور ہیں یا نہیں؟ بتائیے ذرا، بولو. چند بندے ہیں جو حسینی کردار پہ عمل کرتے ہیں، باقی سارا سال اکثر لوگ کام یزید والے کرتے ہیں. بے نمازی بھی رہتے ہیں، فاسق بھی رہتے ہیں، فاجر بھی رہتے ہیں، چور بھی، ڈاکو بھی، بہنا برامہ دا حق بھی کھاندے نے، علماء دے خلاف بولتے ہیں، صحابہ دے، اہل بیت دے، اور 10 دنوں دے وچ دیگا حسین دیاں پکا کے بہ جاندے نے. او مرو کیڑے حسینی ہو؟ کام یزید والے تے دیگا حسین دیاں. مینوں پتہ ہے جڑی میں تقریر کیتی ہے نا ایتھے میں دھکے نہ تواڈے کو سبحان اللہ کھائی ہے، نہیں تو تواڈے کول بولیا نہیں سی جانا، کیونکہ یہ فکر حسین ہر بندہ نہیں سن سکتا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو میرے بھائی کام بھی حسین کا، نام بھی حسین کا. ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ ٹھیک ہے؟ یہ فکر ٹھیک ہے؟ کام بھی حسین کا اور نام بھی. آج ہمارا قصور کیا ہے؟ امام حسین کی جدھر توجہ نہیں تھی آج ہماری ادھر ہو گئی، اور جدھر تھی ادھر نہیں ہوئی. یہ فکر حسین کا 8واں نقطہ ہے، اس کو ختم کر رہا ہوں. کوئی مائی کلال بتا دے امام حسین نے کربلا میں پانی کی طرف توجہ کی ہو؟ ایتے سارے سبیلاں لائی بیٹھے نے. حالانکہ اعلیٰ حضرت سے فتح رضیہ پوچھا گیا امام حسین کے نام کی سبیل لگانی چاہیے، فرمایا جائز ہے. اور وہاں لکھا کہ روایت میں جب کسی کے گناہ زیادہ ہو جائے پانی پلانا شروع کر دے گناہ جھڑ جائیں گے. لیکن میں نے ایک بات کہنی ہے، اگر آپ کو میں چیک کر رہا ہوں کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں اور اس مسئلے کو سمجھیے. آپ سبیل کا پانی پی سکتے ہیں جبکہ لگانے والا عاشق رسول ہو اور اس پیپے دے اندر کسی بھی ڈنگر نے منہ نہ پایا ہوئے. او بیٹھے ہو، آپ سبیل سے پانی پی سکتے ہیں، آپ چاول کھا سکتے ہیں، عاشق رسول بنائے تو جو صحابہ کا بھی دیوانہ، اہل بیت کا دیوانہ ہے آپ کریں جناب. اللہ اللہ تے خیر صلاح. بندیاں واسطے پانی تے بندے منہ پاڑنا، بندے پیڑنا، یار مسئلہ ہی کو نہیں، پیو پلاؤ، منع نہیں ہے. لیکن میری توجہ بھائی توجہ، پتہ تو انو سارے نو ہے میرا پتر، ہاں جلی ہو، حوصلہ کرو، ذرا سبحان اللہ فرماؤ پیار کے ساتھ. ہیں یہ مطلب فقیر پھر نبض تے ہاتھ تے رکھدا ہے نا. اب ذرا بات سنیے حضرات، بات سنیے ذرا. اب جو کہتے ہیں کہ میں کئیوں سے جب پوچھتا ہوں اے پانی، کہندا جی پانی ڈکنا یزیدیاں دا کام ہے تے بننا حسینیاں دا کام ہے. تو میں کہا صرف ایک دن واسطے یا باقی سال دے 364 دیہڑے بھی بندے نوں حسینی بننا چاہیے ہے؟ اوکے کہ مطلب ہے؟ میں کہا جننے جٹ بیٹھے ہو تسی ہر ہفتے پانی تے لڑ دیو، ٹکیاں تے لڑ دیو، آ دیو نگاڑ میرا نہیں تو میں کئی مار کے تیرا سر لا دینا، میں تیریاں لتاں لا دینیاں نے. بیرامہ دے نال لڑنا ہے، ادھے بندے تو ہیں قتل کیتے ہوئے نے، پانیاں دے ٹکے او جا کے موگے بننے والی قوم بھی گل کرے کہ میں حسینی ہاں، ڈب کے نہیں مردے. پورا سال یزیدی رہنا ہے تے 2 پیپے پانی دے ٹھڈے کر کے حسینی بن جانا ہے. بولو اے لوگو میری بات سنو. اور فرمایا لا تعجلونی، تم لوگ جلدی مت مچانا، میری بات کو مت ٹوکنا، میں کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں. حتی انصح لکم، یہاں تک کہ میری نصیحت نہ مکمل ہو جائے، میری بات نہ مکمل ہو جائے، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جب ان سے کہا کہ توجہ جلدی نہیں کرنی، میری بات سننی آپ نے، ان میں سے کئیوں کا خیال شاید یہ بنا ہوگا کہ امام پاک ہم سے کوئی مذاکرات، اتنا پریشر جو ڈیولپ کر دیا ہم نے تو اب یہ ہمارے سامنے سرنڈر کر جائیں گے. لیکن امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو بات کہی نا، پہلی بات آپ نے فرمایا ایھا الناس انظروا من انا، فرمایا لوگو دیکھو آنکھیں اٹھا کے میں کون ہوں. اپنا تعارف کروا رہے، پہچانو میں کون ہوں. اس کے بعد دوسرا تعارف کروایا، فرمایا هل انتم لا تعلمون، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی ولی اخی، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے ہو کہ نبی پاک نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں. آواز کمزوروں والی ہے. آپ خطبہ دے رہے ہیں، پہلی بات فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں، اور دوسری بات کیا تمہیں نہیں پتا کہ نبی پاک نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ہم جنت کے سردار ہیں، اور تم ہمارے سامنے تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے ہو اور ہمارے قتل کے در پہ ہو گئے ہو. اور اس کے بعد فرمایا هل انتم لا تعلمون انا ابن نبیکم و ابن بنت نبیکم، فرمایا کیا تمہیں اس بات کا کوئی ادراک نہیں ہے کہ میں تمہاری نبی کے بیٹا بھی ہوں اور بیٹی کا بیٹا بھی ہوں. ہیں
آپ نے وہ نسبت اس کو بھی دہرایا. یہ امام پاک ان سے خطاب کر رہے ہیں. اور امام پاک نے جو چوتھی بات ارشاد فرمائی, آپ نے فرمایا انتم مقطعون. اس جملے کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اگر سمجھ آئے. فرمایا تم عہد شکن ہو, تم وعدہ خلاف ہو, تم 2 نمبر بندے ہو. کہا وہ کیسے؟ فرمایا خط لکھ کر بلایا بھی تم نے ہے اور تلواریں بھی خود نکال لی ہیں. آپ نے فرمایا تم یہ قطع تعلق ہی کرنے والے ہو, 2 نمبر بندے ہو تم لوگ. امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب اس بات کو ارشاد فرما دیا تو اب ظاہر سی بات ہے, اب وہ جو مجمع تھا سارے کا سارا, اس کے سامنے ہر بندے کو حقائق کا نہیں پتا تھا. ان کا ذہن یہ بنایا گیا تھا کہ امام علی مقام بغاوت کر رہے ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ, ان کو بہر صورت ہم نے قتل کرنا. ان کو یہ بتایا گیا تھا. توجہ میری طرف کر سکتے ہیں آپ حضرات. لیکن امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب خطبہ دیا تو آپ نے بتایا کہ تم تو وعدہ توڑنے والے ہو, تم نے تو خط لکھ کے مجھے بلایا. اچھا آدھے بندے ایک دوسرے کی منہ کی طرف دیکھنے لگ پڑے, بے کی گل ہوئی, سانو اور دسیا ہے کہ امام اور گل پہ کر دینے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت یہ مسئلہ کھل کر سامنے آیا. اب جب کھلا تو ان لوگوں کو بڑا عجیب لگا کہ یہ مسئلہ اگر ساری اس قوم کو پتہ چل گیا تو پھر یہاں جنگ کون کرے گا؟ امام پاک کے سامنے تو کوئی بھی نہیں جائے گا. ان کے فضائل, ان کے کمالات اور ان کی جو نسبت نبوی ہے وہ, اور اس کے بعد جو حالات, جو زمینی حقائق, اگر وہ پتہ چل گئے تو کون لڑے گا؟ عمرو بن سعد بد نہاد, اس نے وہیں سے ایک تیر پھینکا, اور تیر پھینکنے کے بعد وہ کہنے لگا لوگوں گواہ ہو جاؤ, ابتدا میں نے کی ہے, چونکہ یہ حکومتی نظام سنبھالنے ہیں تو ہم زیادہ دیر نہیں کر سکتے. اس نے تیر پھینکا امام پاک کے لشکر کی طرف, اور امام پاک مسکرانے لگ پڑے اور مسکرا کے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے بد امنی اس کی ابتدا حسین نے نہیں کی ہے. سمجھ آئیے آپ حضرات کو اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوئی, آپ مسکرا پڑے. فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے بد امنی کی ابتدا حسین نے نہیں کی ہے. اور یاد رکھ لیجئے میں نے کہا تھا میرا موضوع ہے فکر حسین. کیا ہے؟ ذکر حسین تو ہے ہی ہے, ساتھ میں فکر حسین ساتھ ہی چلتا رہے گا. اور یہاں پر یہ پہلا نقطہ فکر حسین کا, امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ساری اس ہسٹری کو پڑھ لے. آپ نے مدینہ چھوڑا امن کے لیے, آپ نے مکہ چھوڑا امن کے لیے, آپ کربلا میں رک گئے امن کے لیے, 3 دن پانی کی پیاس کی برداشت کیا یہ بھی امن کے لیے, اور 10 محرم والے دن تیر بھی پہلا نہیں پھینکا امن کے لیے. حسینیت امن کا نام ہے, بد امنی کا نام نہیں ہے. یہ پہلا پیغام ہے آپ سب حضرات کی خدمت میں کہ حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ امن کا. لیکن مجھے یہاں چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے سیانے سیانے لوگ آج یہاں پورے علاقے سے, شہر سے اس مجمع میں تشریف فرما ہیں. بڑی بات ہے یار, گاؤں کے اس ماحول کے اندر بھی آپ اتنے اچھے لوگ جمع کرتے ہیں, ماشاءاللہ, اللہ آپ کو برکت دے. لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, کیا وجہ ہے محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگ کئی بد امنیاں کرتے ہیں اور تلخیاں پیدا کرتے ہیں. اور تلخیاں پیدا کرنے کا طریقہ کیا ڈھونڈ رکھا ہے؟ امام حسین کے نام کی محفل ہے اور بولا صحابہ کے خلاف جا رہا ہے. تو میں نے کہا بیٹا اگر تو نے امام حسین کے اس واقعے کو پڑھا نہیں, تیرا مطالعہ نہیں, تے مار پڑھ صحابہ نو پہ گیا ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی, بولے نا یار, ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور مارتے پڑھ اصل مسئلہ کیا ہے؟ تم صحابہ کے مخالف ہو گئے ہو. اور کئی ہیں کہ وہ جناب یزید کو ابو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید کو کچھ نہ کہا جائے. او بھائی گھر لے جا, ابا بنا لے, شناختی کارڈ تے لکھوا لے, سانو ٹینشن نہیں. پر سانو یزید نہیں ہو دسدا, سانو وہ دسدا جڑا نبی دے موڈیاں تے بیٹھا رہا ہے. وہ دسدا ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات؟ تھوڑا سا سپیکر کھول دیجئے, بہت پیارا چل رہا ہے, آواز تھوڑی سی کھول دے. میں اصل تھکا ہوا ہوں, آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, میرے ساتھ تھوڑی نرمی برتی جائے. سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. عزیزان گرامی قدر, اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کے مہینے میں بد امنیاں کرنا یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ امام پاک نے بد امنی کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیا. امن امن اور امن آپ نے بپا کیا اور سمجھایا, اور اس امن کی خاطر آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں, مکہ چھوڑ رہے ہیں, کربلا جا رہے ہیں, پیاس برداشت کر رہے ہیں, اور آج اس امام کے نام پر محفل اور لوگ بد امنیاں کرے, شرم نہیں آتی ہے؟ اور میں یہاں یہ پیغام دینا بھی ضروری سمجھوں گا کہ امام حسین کی فکر کا پہلا نقطہ یہ امن ہے, اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اپنے اندر کا جو بغض اور حسد ہے نا,
وہ پاکوں کے نام پر نہ نکالا جائے. اس بات کو سمجھیے. اگر آپ کے اندر کوئی کمی ہے, کوئی کجی ہے, کوئی نفرت ہے, کوئی کدورت ہے, تو آپ پاکوں کا نام لے کر نہ نکالیں. اب صحابہ کے خلاف بات کر کے پھر کہتے ہیں ہم تو حسین حسین کرتے ہیں. یہ کون سی حسینیت ہے؟ بیٹھ جا میرے بیٹے, نیچے بیٹھے, میں ذرا دیکھ رہا ہوں, پیچھے دیکھنے میں مجھے مشکل ہو رہی ہے. اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں آپ حضرات. تو یہ ایک مسلمان کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے علاقے میں یا اپنے گاؤں میں یا اپنے شہر میں یا اپنے ملک میں بد دمنی کرے. لعنت بھیجتے ہم ایسے فرد پر کہ جو ان پاکوں کے نام پر سجنے والی محفل میں بد دمنی کرتا ہے. اور ہم اداروں سے بھی کہیں گے, علاقے والوں سے بھی کہیں سے, ایسوں کو پہچانو. حسینیت بد دمنی کا نام نہیں ہے. حسینیت جیسے امن کا نام ہے ویسے ادب کا نام بھی ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ میری بات کو؟ یہ پہلی بات اور فکر حسین کا پہلا نقطہ. آپ دوسرا نقطہ بھی فکر حسین کا, اور یہ بڑا سمجھنے والا ہے. اور یہ پہلا سمجھ جائے نا تو علاقے بھر کی اور شہر کی اور پورے ملک کی تلخیاں ختم ہو سکتی ہیں. لوگوں نے یقین کریں امام حسین کا سارا اقدام امن پہ مبنی ہے اور ادب پہ مبنی ہے. اور یہاں پر امام حسین کے نام کی محفل کے اندر بے ادبیاں کی جاتی ہیں. اس کی ہرگز و قطعاً اجازت نہیں ہے, اور ایک بندہ مسلم ایسا کر سکتا نہیں, نہ اس کی ہمارے اسلام میں اجازت ہے. حضرت صاحب زادہ صاحب تشریف لے آئے, ذرا استقبال کیجیے. جی بسم اللہ. تکبیر, نعرہ رسالت. رومی وقت ہمارے بہت ہی پیارے بھائی, میں نے علامہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب سے بے شمار مرتبہ ان کے تذکرے سنے. بس وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک وقت میں کوئی ایسی گنجائش نہ بن پائی کہ میں بزرگوں کی دست بوسی نہ کر سکا. ورنہ یہ کہ اویس بھائی مجھے کہا کرتے ہیں کہ میں مرید کہیں اور ہوں لیکن عشق مجھے ان سے بھی بہت ہے. ٹھیک ہے, آج ان کے جگر گوشہ یہاں پر ہیں. انتہائی صوفی منچ طبیعت ہیں, منکسر المزاج ہیں, اور ایک دینی بندہ اور روحانی بندہ اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے, جھکنے والے درخت کو ہی پھل لگتا ہے. حضرت صاحبزادہ علامہ اویس احمد صاحب دامہ اقبالہ آستانہ عالیہ کریپڑ شریف, آپ یہاں تشریف لائے, اور مجھے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ علاقہ بھر میں جیسے مسلک اور ملت کی خدمت کرتے ہیں ویسے ہماری سرپرستی فرماتے ہیں. علماء, مشائخ, مدارس والے, یہ سارے اس خان وادے کے اور اس آستانے کے بہت شکر گزار رہتے ہیں. اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ واقعی لاجپال لوگ ہیں اور لاجپالی کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ کریم حضرت کی زندگانیوں میں برکات عطا فرمائے. جملہ آپ کے ساتھ علماء اور جتنے بھی آپ کے رفقا تشریف لائے, اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے. اگر آپ کی توجہ ہے تو میں بات کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں. میں نے آپ کی خدمت میں جو بات کی حضور پیر صاحب, میں نے ان کو یہ بتایا کہ امام پاک نے جو پہلا خطبہ دیا میدان کربلا میں وہ ان کو اس کے حصہ سنایا, اور اس کے بعد فکر حسین کا پہلا نقطہ جو میں نے عرض کیا وہ ہے امن. امن کی خاطر امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا, مکہ چھوڑا, کربلا میں آئے, پیاس برداشت کی, اور 10 محرم والے دن آپ نے پہلا تیر نہیں پھینکا, یہ عمرو بن سعد نے پھینکا. اور آپ مسکرا کے کہنے لگے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ اس بد امنی کی ابتدا میں نے نہیں کی ہے. تو حسینی پیغام, حسینی فکر پہلا نقطہ امن کا ہے. اور میں یہی فکر آپ کو ڈیلیور کر رہا تھا. کیا وجہ ہے کہ محرموں کا مہینہ آتا ہے, یہ محفل تو سجی ہوتی ہے امام حسین کے نام کی, اور اس کے اندر بسا اوقات صحابہ کے خلاف بات ہوتی ہے. میرے بچے, اگر تیری تیاری نہیں ہے نا امام حسین کے واقعے پر تو پڑھتے مر, بد دمنی نہ کر, خدا کا خوف کریں یار. کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کوئی ایسی بات کرے کہ پاکوں کی محفل ہے اور وہاں پر لڑائی جھگڑے اور تلخیاں پیدا کر کے جائے. کسی بھی مکتبہ فکر کے بندے کو اس چیز کی گنجائش ہے نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ہی امام حسین کا یہ پیغام ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, آپ نے ایک بات سنی, یہ فکر حسین میرا موضوع ہے, اور میں چند نقطے آپ کے سامنے عقدے کھول کے جاؤں گا تاکہ آپ پیغام لے کے جا سکے. دوسری بات یہ ہے, آپ دیکھیے سارے یہ کہتے ہیں کہ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. وجہ کیا ہے کہ یزید وہ حکمران ہے کہ جو شرع شریف کے مطابق اپنے اعمال سر انجام نہیں دے رہا. تو جو بندہ شریعت کے خلاف ہو تو وہ بندہ ہمارا کبھی بھی حکمران بن سکتا نہیں. تو میں آپ سب کے ضمیر کے دروازے پر بھی دستک دینا چاہتا ہوں. اگر آپ توجہ کریں, مجھے بتلائیں نا, آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں, آپ جب کسی بھی حکمران کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ فکر حسین کے اس نقطے پر کبھی عمل فرمایا آپ نے؟ ہم نہیں کرتے, جس کی وجہ سے آج ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے.
بس وہ ایک جیسے کہتے ہیں ٹرک کی بتی ہے اس کے پیچھے ہمیں لگا دیا گیا. مہربانی کیجئے. امام حسین کی فکر کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو گندا حکمران ہے کبھی اس کا انتخاب نہیں کرنا, اس کی حمایت نہیں کرنی, اس کو چننا نہیں ہے. یہ فکر حسین ہے. اب جو تیسری بات کہہ رہا ہوں اس پر میں نے نہیں آپ کو کہنا, اور جندہ کہہ دینا بھی وہ ساری گل کر دینے چہرے چیک کرو. آج میں بھی کہنا پہ چہرے چیک کرو, اور علماء مشائخ سارے اس بات پر اگر اچھی لگے تو مجھے شاباش دی جائے. میں نے کہا امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, کیوں؟ وجہ کیا؟ کہتے گندا ہے. یعنی ہاتھ نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یزید گندا ہے. تو میں نے کہا یہی تو ہم سمجھاتے ہیں اہل سنت مسئلہ کے رضا والے. او بھائی جس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا وہ یزید گندا ہے, پر جس امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس کو تو اچھا کہو نا. یہ کون بتائے گا بھائی جان؟ جزاک اللہ. یہ بھی فکر حسین ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ صلح حسن اور صلح معاویہ اور صلح حسین یہ کتنا عرصہ چلی؟ یہ 20 سال تک تگی ہے. 20 سال تک. 10 سال تقریباً کم و بیش امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ زندہ رہے, اور اس کے بعد امام حسین باغ. کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی نے کبھی کسی سے تلخی نہیں کی ہے, ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے. لیکن جو ہی یزید آیا تو عبادلہ ثلاثہ سمیت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا ہم اس کو نہیں مانتے, چونکہ اس کا عمل شریعت کے مطابق نہیں. اپنے آپ کو درست کر لے کہ بن جائے حکمران, نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے. پتہ چلا اس کی مخالفت اس لیے کی کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اور جس کا ساتھ دیا 20 سال. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے مسئلہ کہ اہل سنت. اے جڑے وگڑے تگڑے بندے نے انہاں واسطے نقطہ تے ہے, اللہ کر کے وہ اپنے دل چ جگہ دین. سمجھے؟ اس بات کو آپ سمجھیں آپ حضرات. یہ 3 نقطے میں نے عرض کیے. پہلا امن کا, اور دوسرا غلط حکمران کا انتخاب نہیں کرنا, اور تیسری بات کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بات سنی جا سکتی